اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید ترجمہ ہندی آسان، سورہ الروم نمبر 30 آیت نمبر 36 سے 60۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب ہم لوگوں کو مہربانی چکھاتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کے اعمال کے سبب سے انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یکایک وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ اللہ جسے زیادہ روزی دیتا ہے اور جسے چاہے کم؟ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ پس رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین کو اور مسافر کو۔ یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے، تو اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا۔ اور جو زکوٰۃ تم دو گے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تو یہی لوگ ہیں جو اللہ کے یہاں اپنے مال کو بڑھانے والے ہیں۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر اس نے تمہیں روزی دی، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو اس میں سے کوئی کام کرتا ہو؟ وہ پاک ہے اور برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، تاکہ اللہ مزہ چکھائے انہیں ان کے کچھ اعمال کا، شاید کہ وہ باز آئیں۔ کہو کہ زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو اس سے پہلے گزرے ہیں۔ ان میں سے اکثر مشرک بہودیو وادی تھے۔ پس اپنا رخ دین قیم، سیدھے سہج دھرم کی طرف سیدھا رکھو۔ اس سے پہلے اللہ کی طرف سے ایسا دین آئے جس کے لیے واپسی نہیں ہے۔ اس دن لوگ جدا جدا ہو جائیں گے۔ جس نے انکار کیا تو اس کا انکار اسی پر پڑے گا، اور جس نے نیک عمل کیا تو یہ لوگ اپنے ہی لیے سامان کر رہے ہیں، تاکہ اللہ ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو اپنے فضل سے جزا پرتیفل دے۔ بے شک اللہ منکروں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے خوش خبری دینے والوں کے لیے، اور تاکہ وہ تمہیں اپنی رحمت سے نوازے، اور تاکہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ اور ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، پس وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، تو ہم نے ان لوگوں سے انتقام لیا جنہوں نے جرم کیا تھا، اور ہم پر یہ حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پس وہ بادل کو اٹھاتی ہیں، پھر اللہ انہیں آسمان میں پھیلا دیتا ہے جس طرح چاہتا ہے، اور وہ
انہیں تہ بتہ کرتا ہے۔ پھر تم بارش کو دیکھتے ہو کہ اس کے اندر سے نکلتی ہے، پھر جب وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے پہنچا دیتا ہے تو یکایک وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور وہ اس کے نازل کیے جانے سے پہلے خوشی سے پہلے نا امید تھے۔ پس اللہ کی رحمت کے آثار نشان کو دیکھو، وہ کس طرح زمین کو زندہ کر دیتا ہے اس کے مردہ ہو جانے کے بعد۔ بے شک وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر ہم ایک ہوا بھیج دیں پھر وہ کھیتی کو زرد ہوئی دیکھے تو اس کے بعد وہ انکار کرنے لگیں گے، تو تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ تم بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر چلے جا رہے ہوں، اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ پر لا سکتے ہو۔ تم صرف اسے سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لانے والا ہو، پس یہی لوگ اطاعت کرنے والے ہیں۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد قوت شکتی دی، پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا طاری کر دیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ علم والا قدرت والا ہے۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی مجرم قسم کھا کر کہیں گے کہ وہ ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے۔ اس طرح وہ پھیرے جاتے تھے، اور جن لوگوں کو علم و ایمان عطا ہوا تھا وہ کہیں گے کہ اللہ کی کتاب میں تو تم حشر جیوت ہو اٹھنے کے دن تک پڑے رہے، پس یہ حشر جیوت ہو اٹھنے کا دن ہے لیکن تم جانتے نہ تھے۔ پس اس دن ظالموں کو ان کی معذرت صفائی پیش کرنا کچھ نفع نہ دے گی، اور نہ ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا۔ اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں، اور اگر تم ان کے پاس کوئی نشانی لے آؤ تو جن لوگوں نے انکار کیا ہے وہ یہی کہیں گے کہ تم باطل ایستے پر ہو۔ اس طرح اللہ مہر کر دیتا ہے ان لوگوں کے دلوں پر جو نہیں جانتے۔ پس تم صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور تمہیں بے برداشت نہ کر دیں وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے۔ صدق اللہ العظیم۔